اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب، یا ان لوگوں کی مثال تیز بارش کی طرح ہے، من السماء جو اوپر کی طرف سے آ رہی ہو، فیہ اس بارش میں ظلمات تاریکی ہو، ورعد اور اس میں کڑک کی آواز ہو، گرجنے کی آواز ہو، وبرق اور روشنی اور چمک ہو۔ یجعلون اصابعهم، یہ رکھتے ہیں اپنے انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کے تندر کے خوف سے، حذر الموت اور موت کی ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کفار پر۔ او کصیب، یہ اگر ماقبل لوگوں کی مثال ہو جائے، اس میں دو اقوال ہے، یا یہ تو الگ مثال ہے کسی اور لوگوں کے بارے میں، اور یا یہ ماقبل منافقین ہی کی مثال ہے۔ اگر یہ ماقبل منافقین ہی کی مثال ہو جائے تو پھر او تخیر کے لیے ہے، یعنی تمہاری مرضی، ان منافقین کے بارے میں تم ماقبل مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اس کی مثال پیش کر دو، اور یا او کصیب من السماء یہ آنے والی مثال پیش کر دو، تو تمہاری مرضی ہے کہ یہ مثال ان پر فٹ کر دو یا ماقبل مثال ان پر فٹ کر دو، تو پھر مقصد یہ ہوگی۔ اور یا یہ اگر جدا لوگوں کے بارے میں ہو جائے تو پھر او تنویع کے لیے ہے اور تقسیم کے لیے ہے کہ یہ کس اور قسم کے لوگ ہیں، یہ او پھر تنویع کے لیے بن جائے گی۔ تو پھر یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو مجلس قرآن سے بھاگتے ہیں، اور مخالفین قرآن کی مثال ہوگی جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں کی مثال بن جائے گی۔ او کصیب، اس کا معنی یہ ہے، او مثلہم کصیب، او مثلہم کصیب، ان کی مثال بارش کی طرح ہے، اور کاف قرآن کریم میں وہ مثل اور مثلوں کے معنی پر استعمال ہوا ہے، تو اصل عبارت اس طرح ہو جائے گی۔ اور یا او پھر یہاں پر مضاف حذف ہے، او کا ذوی سویب، او کا ذوی سویب، یا ان کی مثال اس بارش والے شخص کی طرح ہے، صاحب بارش کی طرح ہے۔ تو یہ کاف اور او اس کی تحقیق اس دو طریقے سے وہ ممکن ہے۔ او کصیب من السماء، وضاحت اس مثال کی پھر وہ اس طرح ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے وہ بارش سے مشابہ کیا ہے، کیونکہ قرآن اور بارش میں کچھ مشابہت ہے۔ قرآن اور بارش دونوں اوپر کی طرف سے آتے ہیں، قرآن بھی اوپر سے نازل ہوا ہے، بارش بھی اوپر کی طرف نازل ہوتی ہے، دونوں صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ قرآن اس میں بھی شفافیت ہے، پاک صاف ستھرا کلام اللہ ہے، اور بارش کا پانی وہ بھی پاک صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ دوسری تشبیہ اس بات میں ہے کہ قرآن سے انسان کے نفس کو حیات ملتی ہے، روح کو نئی زندگی مل جاتی ہے، جس طرح بارش سے خشک زمین کو تازگی ملتی ہے، مردہ زمین، خشک زمین وہ تازہ ہو جاتی ہے، اس میں حیات آ جاتی ہے، تو اسی طرح قرآن سے وہ روح میں حیات آتی ہے۔ تو یہ بارش کی مشابہت یہ قرآن سے ہیں ان تین طریقوں سے۔ او کصیب من السماء، سما کہتے ہیں کل ما علاک فہو سما کا، انسان سے جو چیز اوپر ہو اس پر سما کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس لیے چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے۔
او कसोयिब मिन अस्समाए, और ये अस्समा ये फिर मारिफा लाया गया है और इशारा है कि वो बारिश जो तमाम अतराफ से नाजिल हो रही हो, बहुत तेज़ बारिश हो। सोयब वो भी तेज़ी पर दलालत करती है, तेज़ बारिश, आम बारिश नहीं है। मिन समा का मतलब और मकसद ये हुआ कि हर तरफ से हो, चारों तरफ इर्द गिर्द से तेज़ बारिश वो हो रही हो। फीही ज़ुलुमातुन, उसमें तारीकी हो। ज़ुलुमात यहाँ पर फिर जमा लाई गई है क्योंकि रात की तारीकी मुराद है, बादलों की तारीकी मुराद है। बारिश जब तेज़ बारिश हो रही हो तो उसमें खुद एक किस्म की तारीकी बन जाती है। तो ये 3 किस्म की तारीकियाँ है और कुरान इससे भी तारीकियाँ ख़त्म होती है, तारीकियाँ ज़ाइल होती है, कुफ्र और शिर्क की ज़ुलुमात वो ख़त्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर ज़ुलुमात लफ्ज़ वो लाया गया है। या ज़ुलुमात से मुराद ये है कि ईमान में जो तकालीफ होती है, इंसान जब ईमान लाए, इस्लाम कबूल कर ले तो उस पर किस्म किस्म और तरह तरह की तकालीफ आती है, मसाइब आती है उसमें। तो उस इन तकालीफ को ज़ुलुमात से वो मुशाबी किया है। वरादुन, राद वो कड़कने वाली तेज आवाज़ को कहते हैं, गरज की जो आवाज़ होती है उसको राद कहते हैं, बादलों में जो होती है। वह बरकुन, बर्क तेज रोशनी को कहते हैं, जो बहुत तेज रोशनी हो, आसमानी बिजली, उसको उसमें जो रोशनी होती है उसको बर्क कहते हैं। इससे बुराक का लफ्ज़ भी बना है। बुराक तेज सवारी, तेज तरीन सवारी जो चमक और रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती हो उसको कहते हैं बुराक, तेज सवारी। फिर बर्क से यहाँ पर क्या मुराद है? बर्क से यहाँ पर मुराद कुरानी दलाइल है कि कुरान के दलाइल इतने कवी और मजबूत है कि नज़दीक है कि इन कुफ़ार के तमाम अकायद बातिला को वो ख़त्म कर दे, उनकी धज्जियाँ उड़ा दे। तो कुरान के दलाइल को बर्क कहा गया है क्योंकि कवी दलाइल है, मजबूत दलाइल है। कोई बातिल इसके सामने चल नहीं सकती, कोई बातिल इसके सामने ठहर नहीं सकता। तो इसलिए इसको बर्क से मुशाबे किया गया है। यजअलून अस्वाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अस्वाबिअ से मुराद यहाँ पर अनामिलुल अस्वाबिअ है, उंगलियों के जो सर जो होते हैं उंगलियों के वो मुराद है, अनामिल वो मुराद है। मिनस सवाइक, सवाइक तंदर को कहते हैं, आसमानी बिजली। और यहाँ पर तेज बारिश वो भी मुराद है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद कुरान में जब क़िताल और जिहाद के मसाइल आ जाए, कुरान में जब हुक्म होता है क़िताल पर, जिहाद पर, या सख्त अहकाम होते हैं जो मुनाफिकीन पर गरां गुजरते हैं, मुश्किल होते हैं, तो वो मसाइल और वो अहकाम इन पर तंदर की तरह असर अंदाज होती है, आसमानी बिजली की तरह इन पर गिरते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि इनके दिल में तो मुनाफकत होती है। हज़र अल मौत, खौफ मौत से, मौत के डर से। इसका मकसद ये है कि कुफार को अपने अजदाद का रास्ता, अपने बड़ों का रास्ता वो छोड़ना और इखलास अपने आप में पैदा करना। मुनाफिकीन के बारे में अगर हो जाए तो अगर मुनाफिकीन खुद में इखलास पैदा करने की आप उसको तलकीन करते हो, दावत देते हो, तो ये बात उन पर ऐसी गरां गुजरती है जैसे ये मौत को बुरा समझते हैं, मौत को मुश्किल और गरां समझते हैं। इसी तरह इस दावत को भी ये मुश्किल और सख्त और गरां समझते हैं। तो ये मिसाल इन मुनाफिकीन और या कुफ़ार के बारे में है जो कुरान के मुकाबले में खड़े होते हैं। तो मकसद ये है कि इन पर कुरान जब उसकी दावत का बयान होता है, कुरान में फ़ीही ज़ुलुमातुन, उसमें कुरान में इनके बातिल अक़ायद का रद्द होता है। कुरान में और ईमान में, ईमान के साथ अगर आप लगाओ इसके साथ इसको ज़ुलुमात को, ईमान में तकालीफ होती है, मसाइब इंसान पर कमा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ, इंसान पर अल्लाह ताला आजमाइश लाता है तो वही आजमाइश इन पर बहुत ग्रान गुजरती है। वरादुन, और
اس قرآن میں ان کو جب رعد و برق اس کو آپ تمام احکام پر حمل کر دے کہ مسئلے قتال آ جائے، انفاق آ جائے، دوسرے مسائل آ جائے، تو یہ ان پر بجلی اور تندر اور کڑکنے والی آواز کی طرح برے لگتے ہیں۔ تو اس خوف سے تاکہ قرآن نہ سن لے، کوئی ہمیں دعوت نہ دے، یجعلون اصابعہم، یہ اپنے انگلیوں کے سروں کو فی اذانہم، اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن سنائی ہی نہ دے۔ من السوائے حذر الموت، تاکہ ہمارے آباء اور اجداد اس کے راستے سے ہم ہٹ نہ جائے اور اپنا دین اور مذہب، کفر اور شرک وہ ہم چھوڑ نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر اثر انداز ہو جائے، یہ ہم پر غالب آ جائے اور ہم اپنا طریقہ اور مذہب ہی چھوڑ دے، حذر الموت۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو یہ حاصل مقصد اس آیت کا اور تشبیہ وہ بن جائے گی۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کفار پر احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ دفع وہم ہے کہ کفار ان ہیلو بہانوں سے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، منافقین دوسرے ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو کیا ان ہیلے بہانوں سے یہ عذاب الہی سے بچ سکیں گے؟ تو یہ ہے کہ نہیں، واللہ محیط بالکافرین، یہ جتنے بھی ہیلے بہانے کر لے یہ سب ناکام ہے، یہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کے عذاب کے سامنے نہیں ٹک سکتے، نہیں ٹھہر سکتے۔ تو اللہ ضرور ان کو عذاب دے گا۔ واللہ محیط بالکافرین کا مقصد یہ ہوگا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق، یہ اب تفصیل ہے اس برق کی جو ماقبل آیات میں بیان ہوئی، ورعد و برق، تو یہ اب اس برق کی تفصیل ہے اور اس کی مزید وضاحت ہے اور جملہ مستأنفہ ہے کہ اس برق کا کیا کام ہے، کیا مقصد ہے کہ رعد و برق، یہ برق اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ سائل نے سوال کیا تو جواب ہوا کہ قریب ہے یہ برق ان کی آنکھوں کی بینائی ہی اچک کر لے جائے، ان کی آنکھوں کی بصارت ہی وہ ختم کر دے۔ یہ برق اتنی تیز برق ہے، اور برق سے مراد ہم نے کہا تھا دلائل قرآنی، کہ قرآن کے دلائل ہے، توحید کے دلائل ہے جو روشن ہے، تیز روشنی کی طرح ہے، تو یہ ان کی تمام باطل دلائل کو وہ ختم کر دیں گے، نست اور نابود کر دیں گے۔ تو یکاد البرق یخطف ابصارہم کا مقصد یہ ہو جائے گا۔ یہ برق، یہ دلائل کوئی عام دلائل نہیں ہے، یہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کفر اور شرک اور باطل عقائد کو ختم کر دے گی، یہ اتنی قوی اور تیز ہے۔ یکاد البرق، کاد یکاد، یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، کاد یکاد، یکاد البرق قریب ہے کہ یہ برق اور یہ روشنی یخطف ابصارہم، اچک کر لے جائے، ابصارہم، ان کے بینائی کو، اور یہاں پر بینائی سے مراد ان کے باطل عقائد ہیں، کہ ان کے باطل عقائد، دین باطلہ، ان کو ہی ختم کر دے، دین باطل ہوئی کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ پھر جملہ مستأنفہ ہے کہ یہ لوگ یہ تاریکی میں کیا کر رہے ہیں، اس تاریکی میں اور اس بارش میں اور اس آسمانی بجلیوں میں اور تھندر میں یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہوا کہ کلما اضاء لہم، کہ نہیں، یہ اس میں اپنے فوائد ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن میں اپنے فوائد ڈھونڈ رہے ہیں، دین اسلام میں اپنے فوائد ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ان کو اضاء سے یہاں پر مراد فوائد ہوں گے، جب ان کو فائدہ ملتا ہے تو یہ دین کی طرف آتے ہیں، پھر وہ برق اور تندر اور بارش اس کی پرواہ نہیں کرتے جب ان کو فوائد ملتے ہیں۔ لیکن جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، ان کو انفاق اور قتال کا حکم ہوتا ہے، تو وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ازلما سے مراد پھر یہ ہوگا کہ ان پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ان کو کوئی حکم ہو جائے، فوائد نہ ملتے ہو، ان کو فوائد بند ہو جائے، تو ازلما، ان پہ تاریکی آ جاتی ہے، تو قاموا، یہ رک جاتے ہیں، پھر دین کی بات نہیں سنتے، دعوت کسی کی نہیں سنتے، دین کی طرف نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے۔
تو مقصد اس کا یہ ہو جائے گا. کلما ادوا لہم، ادوا یہ لازم اور متعدی دونوں طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پر لازم معنی بھی صحیح ہے اور متعدی بھی. پھر متعدی اگر کرو گے تو اس کے لیے پھر مفعول وہ حذف ہے کہ کلما ادوا لہم الطریق، جب ان کے لیے راستہ روشن ہو جائے. کلما ادوا لہم الطریق، کہ ان کے لیے جب راستہ وہ روشن ہو. تو مقصد یہ ہوگا کہ دین میں جب فوائد ہو تو یہ دین قبول کرتے ہیں، قرآن قبول کرتے، لیکن جب نقصان نظر آ جائے تو وہ سب کچھ رد کر دیتے ہیں. کلما، ہر وقت، اور کلما ادوا لہم، جب ان کے لیے ان کو روشنی ملتی ہے. ادوا لہم الطریق، جب ان کو کے لیے راستہ روشن ہو تو مشوا فیہ، تو یہ اس میں پھر چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اس پر تاریکی، ان پر تاریکی آ جاتی ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے، قاموا، تو یہ رک جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، أَظْلَمَ یہ بھی لازم اور متعدی دونوں طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کی کانوں کی طاقت وہ چھین لے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی طاقت وہ چھین لے. کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. ولو شاء اللہ، یہ دلیل ملازمہ ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ قادر ہے کہ ان کے تمام اعضاء وہ سلب کر دے. یہ جتنی بھی ہیلے بہانے بنا دے، یہ جتنی بھی اپنی منافقت کر لے، یہ جتنی بھی اپنے کفر اور شرک میں ڈوب جائے، تو اللہ قادر ہے کہ ان کے تمام اعضاء وہ سلب کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر وہ قادر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، اس کو خطاب عامہ کہتے ہیں. خطاب عامہ، عام لوگوں کو خطاب ہوتی ہے. اور جب کوئی ندا، کسی کو آواز دینا، وہ زیادہ اہم ہو تو یا سے اس کو پکارا جاتا ہے، یا حرف ندا ہے. ایھا الناس، الناس اس کی تفصیل وہ گزر چکی تھی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اعبدوا ربکم الذی. سوال یہ ہے کہ یہاں پر تمام لوگوں کو خطاب اور امر عبادت کی ہوئی ہے، جس میں مومن بھی شامل ہے. اعبدو کے حکم کے تحت مومن بھی ہے، تو مومن تو عبادت کرتے ہیں، ان کو کیوں یہ خطاب ہوا ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ مومنوں سے یہاں مطلوب وہ دوام ہے، کہ اعبدو کا مطلب ہے اے مومنو دائماً اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو. تو پھر مومنوں سے مطلوب وہ دوام ہے. اور اگر خطاب منافقین کو ہو جائے تو پھر اعبدو کا مقصد یہ ہے کہ اخلصو، اپنے آپ میں اخلاص پیدا کر لو. تم عبادت تو کرتے ہو، منافقین کیونکہ عبادت تو کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں شامل ہوتے تھے، بہت سے اعمال میں وہ شامل ہوتے تھے، لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتی تھی. تو پھر یہاں پر مقصد اعبدو کا ہوگا کہ اخلصو، اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. اور مشرکین، ان سے پھر توحید مطلوب ہوگی. اعبدو ربکم، اے وحدو ربکم، صرف ایک رب کی عبادت کرو. کیونکہ مشرکین عبادت کرتے تھے لیکن مگر ساتھ میں وہ شرک بھی کرتے تھے. تو پھر مشرکین سے یہاں پر مقصود اور مطلوب وہ توحید ہوگی کہ آپ توحید اختیار کر لو. عبادت تو کرتے ہو لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور باقی اصنام اور اوثان ان کی عبادت کرنا وہ چھوڑ دو. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اعبدو اور عبادت کا معنی اس لیے کرتے ہیں کہ کل عبادت فی القرآن فہو التوحید. قرآن میں جہاں پر بھی عبادت کا لفظ ذکر ہو تو اس سے مقصود توحید ہوگی، کیونکہ عبادت میں اصل مقصود توحید ہی ہوتی ہے کہ انسان عبادت کرے تو صرف ایک اللہ ہی کی کرے. تو کل عبادت فی القرآن فہو التوحید. تو اس کا مقصد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
نے بھی بیان کیا ہے، اور اس پر دلیل یہ ما بعد میں آنے والی آیت ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے لیے شریک اور انداد نہ بناؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو یہ اس پر دال اور قرینہ ہے۔ اور اگر اعبدو سے آپ نفس عبادت مراد لے لو تو یہ معنی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین اور منافقین وہ تو نفس عبادت کرتے تھے، مشرک بھی عبادت کرتے تھے اور منافقین بھی عبادت کرتے تھے، تو نفس عبادت کا معنی یہاں پر لینا وہ صحیح نہیں، بلکہ مومنوں کے بارے میں دوام، منافقین کے بارے میں اخلاص، اور مشرکین کے بارے میں توحید یہاں پر مقصود ہوگی۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، اے دنیا کے تمام لوگو، یہ خطاب عامہ ہے۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلقکم یہ دلیل عبادت ہے کہ اللہ کی کیوں عبادت ہم کریں، تو دلیل یہ ہے کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ علت عبادت بھی ہو سکتی ہے اور دلیل بھی ہو سکتی ہے کہ یہ علت ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور والذین من قبلکم، یہ دفع وہم ہے کہ کوئی بہانہ نہ کرے، کوئی یہ وہم نہ کرے کہ ہمیں تو اپنے والدین نے جنا ہے، ہم تو پیدا اپنے والدین سے ہوئے ہیں، ماں اور باپ سے ہوئے ہیں، ہمیں تو اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ تو نہیں، اللہ نے فرمایا والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے والدین کو، تمہارے اجداد کو، تمہارے باپ دادا کو، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تو والذین من قبلکم اس میں ایک دفع وہم ہے۔ لعلکم تتقون، اس لیے یہ عبادت کے لیے علت ہے، وجہ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ فائدہ ہے عبادت کرنے کا کہ عبادت اخلاص سے اور توحید سے، صرف اللہ کی عبادت کرنے سے انسان میں تقوی آ جاتی ہے۔ لعلکم تتقون، تو یہ فائدہ ہے عبادت کا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذی، اس ذات کی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین کو، فراشا، فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا ہے بادلوں سے، من السماء سے یہاں مراد بادل ہے، بادلوں سے نازل کیا ہے ماء پانی کو، فاخرج به، پس نکالا ہے، به، اس، پیدا کیا ہے، نکالا ہے، اگایا ہے، فاخرج به، اس پانی سے، من الثمرات، قسمہ قسم کے میوے، رزق، فوائد، من الثمرات، قسمہ قسم کے اناج، رزق لکم، تمہارے فوائد کے لیے، تمہارے رزق کے لیے۔ رزق یا بمانے فوائد ہیں اور یا بمانے خوراک۔ فلا تجعلوا، بس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، شرکا کو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم علم رکھتے ہو اور جانتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض، اب اس آیت میں وہ دلائل وجود اللہ تعالیٰ پر ذکر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور معبودیت، ان کے دلائل ہوں گے اس آیت میں۔ اللہ کے وجود پر دلائل، وہ بہت سارے دلائل ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ، اس نے امام شافعی رحمہ اللہ سے اللہ کے وجود پر دلیل مانگی کہ تمہارے پاس اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے، مجھے بتاؤ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آواز جہاں سے نکلتی ہے، یہ جو آواز انسان جہاں سے نکالتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام انسانوں کی ایک ہی طرح کے گردن ہے، ایک ہی طرح کا منہ ہے ان کا، ایک ہی طرح کی زبان ہے، اس گوشت سے بنی ہے، اس ہڈی سے بنی ہے، اس خون سے بنی ہے، لیکن تمام دنیا کے تمام آوازیں انسانوں کی وہ مختلف ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایک ہی اعضاء سے، ایک ہی چیز سے، خون، گوشت اور ہڈی سے
مختلف قسم کی آواز نکالتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ موجود ہے۔ اور ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم اللہ کی ذات پر کیا دلیل پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج والبحر ذات الامواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ عربی نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، ایک اونٹ کی وہ جو مینگی ہوتی ہے وہ دال ہوتی ہے کہ اس راستے سے اونٹ وہ گزر چکا ہے، اور وہ آثار الاقدام تدل علی المسیر، صحرا میں کچے راستے میں قدم کے نشان پڑے ہو تو یہ دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے۔ فالسماء ذات الابراج، تو یہ آسمان جو اتنے بڑے بڑے برج والا ہے، اتنے بڑے بڑے ستاروں والا ہے، والارض ذات الفجاج اور والبحر ذات الامواج، اور بحر اور سمندر وہ جزاکم اللہ خیرا وہ اتنے امواج اور بحر والی ہے، تو کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ کیسے اللہ رب العزت کی ذات پر وہ دال نہیں ہوں گی؟ یہ بے شک اور بلا شبہ اللہ کی ذات پر دلالت وہ کرے گی کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک قدم کے نشان جو عارضی ہوتے ہیں، تھوڑی سی آندھی چل جائے، تھوڑا سا وقت گزر جائے تو وہ قدم کے نشان مٹ جاتے ہیں، عارضی سی چیز وہ دلیل ہے مسافر پر۔ تو اتنے بڑے مخلوقات، اتنی بڑی کائنات، یہ بھی دلیل ہے اللہ رب العزت کی ذات پر۔ اور امام صاحب کا وہ مشہور مناظرہ جو ایک دہری کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا تھا، دہریہ امام صاحب کے زمانے میں ان کا بہت بڑا فتنہ تھا، تو امام ابو حنیفہ صاحب سے ان کا مناظرہ ہوا، مناظرے کا تعین وقت اور جگہ کی ہو گئی کہ فلاں جگہ پر حاضر ہونا ہے، تو امام صاحب وہ دیر سے پہنچے مناظرے کی جگہ کو، کچھ قصدن ہی لیٹ ہو گئے، تو آنے پر وہ دہری غصہ ہو گیا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو، اور تم نے وعدہ خلافی کی، دیر سے پہنچ گئے، مجھے انتظار کروایا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ خیر ہے، تم غصہ مت کرو، لیکن ایسا تھا کہ میں جب راستے میں سے آ رہا تھا تو میرے راستے میں دریا ہے، مجھے دریا پار کر آنا تھا، تو وہاں پر جب میں اپنے وقت سے پہنچا، میں وقت سے پہلے نکلا تھا، لیکن جب وہاں پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ کشتیاں غائب تھی، کشتیاں نہیں تھی، کوئی بھی کشتی نظر نہیں آئی کہ میں اس پہ سوار ہو کر دریا پار کر لیتا۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا، پھر کیسے پار کر آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس جنگل میں ساتھ ہی جنگل تھا اور بڑے بڑے تناور درخت ہیں، اور درخت خود ہی کٹ گئے اور خود ہی اس سے وہ لکڑی کی تختیاں وہ بن گئی، اور خود ہی وہ لکڑیاں تختیاں آپس میں پیوستہ ہو کر کشتی اس سے بن گئی، اور ملاح وہ کشتی چلانے والا بھی نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود چل کر میں اس میں بیٹھ کر آپ تک پہنچ گیا۔ تو وہ ہنسنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے درخت خود ہی کٹ جائے اور کیسی اس سے تختے بن جائے، اور نہ ترکان ہو، نہ کوئی اس کو بنانے والا ہو، اور نہ ہی اس کو چلانے والا پھر کشتی کا ہو، تو کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ نے مذاق کیا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہی تو دلیل ہے کہ اتنا چھوٹا کام یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ آپ منکرین ذات وجود باری تعالیٰ کے ہیں اور کہہ رہے ہو کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ چکی ہے، تو ایک کشتی کی وجود وہ خود بخود نہیں آ سکتی، تو اس کائنات کی وجود کیسے خود بخود بغیر خالق کے وہ وجود میں آ سکتی ہے؟ تو یہ دلیل ہے کائنات کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ موجود ہے۔ الذی جعلکم الارض فراشا، فراشن کا مطلب اے کل فراش، اس زمین کو اللہ نے بستر کی طرح بنایا ہے، انسان کے لیے بستر کا کام یہ زمین دیتی ہے، بستر زیادہ نرم بھی نہیں ہوتا اور زیادہ سخت بھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ زمین یہ زیادہ نرم بھی نہیں ہے کہ انسان اس میں دلدل کی طرح وہ گھس جائے، دلدلی زمین بھی نہیں ہے، اور نہ بہت چٹیلی زمین ہے، بہت سخت ہے کہ تمام زمین ہی چٹیلی ہو، چٹان قسم کی زمین ہو، نہیں،
زمین کچھ سخت بھی ہے کچھ نرم بھی ہے، بعض زمین چٹیلی ہوتی ہے بعض زمین وہ زرخیز ہوتی ہے. تو فراشن کا مطلب یہ ہے کل فراش، یا فراشن کا مطلب ہے مفروشہ، اس کو بچھایا گیا ہے، اس زمین کو بچھایا گیا ہے. اور اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی سفلی. قرآن میں کچھ دلائل اقسام دلائل کی ذکر ہوتی ہے، وہ ہم نے اصول میں اس کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا. دلائل عقلیہ ذکر ہوتی ہے، دلائل نقلیہ. دلائل عقلی جو عقل سے معلوم ہوتی ہے، دلائل نقلی جو ما قبل امتوں سے دلائل ما قبل انبیاء سے دلائل پیش کی جاتی ہے، دلائل نقلی. دلائل وحی جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے دلائل پیش کرتا ہے وہ دلائل وحی ہوتی ہے. پھر دلائل تین قسم ہوتی ہے. دلائل علوی جو اوپر آسمان کی طرف جس کا تعلق ہو، دلائل علوی اس کو کہتے ہیں. پھر دلائل وسطی درمیان میں بادل بارش سورج چاند ستارے، یہ آسمان اور فضا کے درمیان والے دلائل ہے. اور تیسری دلائل سفلی جو نیچے زمین، ان پہ زمین پہ رہنے والے تمام اشیاء، درخت، پانی، سمندر وغیرہ، اس کے دلائل تو اس کو کہتے ہیں دلائل سفلیہ. تو ارض یہ دلائل سفلی میں سے ہیں. الذی جعلکم الارض فراشا والسماء بناء. السماء بناء یہ دلیل علوی بن گئی، اوپر کی دلیل. وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا ہے من السماء اوپر کی طرف سے. من السماء کا معنی میں نے کیا اوپر کی طرف، کیوں کہ ہم نے سما کا معنی کیا، سما کا یہاں پر معنی ہے اوپر کی طرف، اور من السماء کا یہاں پر دوسرا معنی ہوگا بادل، کیونکہ کل ما علاک فہو سما کا، سما کا اطلاق ہر اوپر کی چیز پر وہ ہوتی ہے. وانزل من السماء اور نازل کیا ہے اوپر کی طرف سے، یا وانزل من السماء نازل کیا ہے بادلوں سے ماء پانی کو. یہ پھر دلیل وسطی بن جائے گی، کیونکہ بادل وہ زمین اور آسمان کے وسط اور درمیان میں ہوتے ہیں. تو وانزل من السماء ماء نازل کیا ہے آسمان اوپر کی طرف سے ماء یا بادلوں کی طرف سے ماء پانی کو. فاخرج به ماء اس کو نکرہ لایا ہے، اور مقصد اور فائدہ اس میں یہ ہے کہ بارش کا تمام پانی وہ ایک دفعہ نازل نہیں ہوتا، بارش کا پانی تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی بارش یہ ہوتی ہے. اگر ایک دفعہ جتنا پانی ہے وہ تمام ایک ہی دفعہ نازل ہو جائے اور ایک ہی دفعہ بارش برسنے لگے تو یہ تو پھر انسانی زندگی اجیرن اور مشکل ہو جاتی ہے، طوفانیں کڑی ہو جاتی ہے، اس سے سیلاب وغیرہ وہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے نکرہ کا مطلب ہے ماء کہ تھوڑی تھوڑی بارش اللہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق بارش وہ برساتا ہے. فاخرج به تو پس اگاتا ہے اور نکالتا ہے اس ماء پانی سے. من الثمرات اناج، میوجات. ثمرات یا تو یہ شامل ہے تمام فوائد کو شامل ہے، تمام فوائد پانی سے جتنی بھی فوائد ہوتی ہے وہ تمام اس کو شامل ہے. جیسے پانی صرف فصل اگانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بہت سے اور فوائد بھی پانی وہ استعمال ہوتی ہے. پانی آج کل تو جیسے بجلی اس سے بنائی جا سکتی ہے، دوسرے فوائد اس سے حاصل کی جاتی ہے. رزقا لکم، رزقا لکم، لکم یہاں پر پھر لام یہاں انتفاع کے لیے، تمہارے فوائد کے لیے. یہ پانی، یہ ثمرات، یہ اناج، یہ فصلیں، یہ کیوں؟ رزقا لکم تمہارے فوائد کے لیے، تمہارے انتفاع کے لیے، تاکہ تم اس سے فائدہ لو. رزقا لکم ای لانتفاعکم، کیونکہ رزقا کا معنی اگر ہم خوراک لے لیں تو ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے اور زمین سے جو نکلتی ہے وہ تو خوراک اور کھانے کی نہیں ہوتی. بڑے بڑے درخت یہ تو کہیں نہیں جاتے، بہت سے فصلیں ہیں وہ تو کہیں نہیں جاتی، بلکہ وہ دوسرے فوائد کے لیے ہوتی ہے. کپاس ہے، اب وہ فصل ہے لیکن وہ تو کھایا نہیں جاتا، اس سے کپڑے بنتے ہیں. اسی طرح دوسرے تو رزقاً کا مطلب ہے یہاں تمہارے فوائد کے لیے، لانتفاعکم تمہارے فوائد کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا،
یہ ماقبل کے لیے نتیجہ ہے. ماقبل دلائل کا دلائل یہ ہوئے اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، پانی نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، تم کو پیدا کیا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، صرف اسی ایک وحدہ لا شریک ذات کی ہی عبادت وہ کرو. تو یہ اس قسم ان دلائل کا نتیجہ ہے. انداد یہ جمع ند کی ہے، ند کی جمع ہے وہ اس مقابل اور مخالف کو کہتے ہیں جو انسان کے مساوی ہو. آپ کے مساوی جو آپ کا مخالف ہو اس کو کہتے ہیں ند. انداد اس کی وہ جمع ہے. ملاحقاری وہ کہتے ہیں کہ سواء کان من الاسنام او الانام، یہ ند اسنام اور بتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ من الانام یہ مخلوقات سے بھی ہو سکتے ہیں، عام مخلوقات. مشرکین نے اپنے اسنام ان کو بھی اللہ کے مساوی قرار دیا تھا، یا مشرک اب بھی بناتے ہیں اپنے اسنام کو اللہ کے مساوی، اور یا کسی اور مخلوق کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ آدمی کو، کسی نیک اور صالح آدمی کو، یا کوئی اور عام سے آدمی کو اللہ کے مساوی بنا دیتے ہیں. تو ند اور انداد ان دونوں کو وہ شامل ہے. اندادن یہ جمع لائے ہے فلا تجعلوا للہ اندادن، اللہ کے ساتھ اندادن شرکا مت بناؤ. پھر یہاں پر ایک سیدھا سادہ سوال علماء نقل کرتے ہیں کہ اندادن جمع لایا ہے تو کیا اس کا مقصد ہے کہ ایک شریک بنانا جائز ہے، زیادہ بنانا جائز نہیں ہے؟ یہاں پر تو کثیر سے منع کیا ہے، تو کیا قلیل اور ایک ند اور شریک بنانا جائز ہے؟ اور حالانکہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک، ایک کو بھی شریک بنانا جائز نہیں ہے. یہ کیوں اندادن جمع لایا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں مقتضی الحال اس کا لحاظ کیا گیا ہے. مقتضی الحال مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے بہت سے شرکا بنائے تھے، انہوں نے ایک صنم اور ایک بت نہیں بنایا تھا. کعبہ اور حرم میں 360 بت انہوں نے رکھے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی نفی کی ہے کہ تم نے اتنے سارے شرکا بنائے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو مقتضی الحال مشرکین کا لحاظ یہاں پر ہوا ہے، ان کی حالت کا بیان ہے، ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے شرکا بنائے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے تعلمون ان اللہ خلقکم ورزقکم، مفعول اس کا حذف ہے. تعلمون ان اللہ خلقکم ورزقکم، کہ تم کو معلوم ہے، یہ علم تم کو ہے جو قبل اوپر کی آیت میں بیان ہو گئی کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے. یہ بات تم کو صحیح معلوم ہے کہ خالق تمہارا اللہ ہی ہے، رازق تمہارا اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ عبادت کسی اور کے کرتے ہو. خالق اور رازق اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور عبادت کسی اور کو کی کرتے ہو. تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس کا مفعول وہ مقدر نکالو.